اگر محبت اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ تعالیٰ کے پیچھے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت خدا تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کی کتنی بندی ہے، پھر بھی وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ جب تم بڑی سے بڑی تکلیف کو انجان بن کر برداشت کر لیتے ہو اور اسے اپنے رب کی آزمائش سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکے تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف میرا ہے۔ اگر تمہارے خاموشی میں ذکر خدا اور روز آخرت کی فکر نہیں تو اس میں کوئی خیر اور خوبی نہیں۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ناقابل یقین لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، قالب سے نہیں۔ جیسے تیرا نفس اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے سے منکر ہے، ایسی ہی تو اپنے نفس کا منکر بن۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے: دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو اسی تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک پہلے کن فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے، اور دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ تہجد کی وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنی رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتے۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اپنے خالق کو بھول جاؤ۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں اللہ تعالیٰ والا بنا دیا۔ خوف خدا سے رونے والے کا ایک آنسو سمندروں جیسی طویل اور غلیظ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ خود سے پیار کرو، کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہے اور منافق درہم اور دینار پر۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔